والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا ٹرانسمیشن آپ کے لیے رمضان رضا لے کر ایک بار پھر آپ کا میزبان فقیر محمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آج 4 رمضان المبارک ہے اور آج کا پروگرام بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ بہت اہم عالم دین حضرت علامہ ظہور احمد دانش صاحب دامت برکاتہ العالیہ پروگرام میں شرکت فرمانے والے ہیں۔ آج کا پروگرام ضرور دیکھیے گا، بہت اہم اور معاشرتی موضوعات پر انشاءاللہ آپ کو گفتگو سننے کو ملے گی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے گزارش کروں گا قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھوکہ دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں: چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامی سورۃ الودحا، پڑھ کے روح الامی سورۃ الودحا، سورۃ مصطفیٰ، سورۃ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔
دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرش تک اور روح الامی وہ گئے عرش تک اور روح الامی سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ہو کے غم اے نسی ان کے جلووں میں ہم ہو کے غم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم شان رب العلا شان رب العلا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ قاری عبدالحمید چشتی تلاوت قرآن مجید فقان حمید اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے حضرت علامہ ظہور احمد دانش صاحب دامت برکاتہم اللہ عالیہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ حضرت ماہ رمضان المبارک 4 رمضان کی آج شب ہے، ماشاءاللہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ماہ مبارک تشریف لا چکا ہے۔ حضرت ماہ مبارک کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جس کا احاطہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پورے مہینہ ہم ٹرانسمیشن میں کرتے رہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ معاشرتی موضوعات پر اہم گفتگو فرمایا کرتے ہیں، آپ کا موضوع سخن بھی یہی رہتا ہے۔ پہلے تو حضرت یہ بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ فقط عبادت ہے یا اس کے دنیاوی فوائد بھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جہان رضا کی ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ نوجوان جو آج نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں، ایسے میں ان نوجوانوں کی یہ کوشش قابل تحسین ہی نہیں قابل تقلید بھی ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کی اس پربہار پر مسرت پر برکت مہینے میں کیا بات ہے ان لمحوں کی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان زندگی کے لمحات میں ایک اور موقع عطا فرمایا کہ ہم اس بابرکت دن، ساتوں، گھنٹوں، منٹوں کو دوبارہ اس کی رضا کے کاموں میں صرف کریں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ رمضان المبارک فقط عبادت ہے یا اس کا کوئی معاشرتی امپیکٹ بھی ہے، سب سے پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں اور ناظرین سے بھی عرض کروں، میں جس دین کا ماننے والا ہوں یا ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، کمال کی بات آپ کو بتاؤں، اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ اور فطرت کیا ہے، وہ نیچر کیا ہے جس پر مجھے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی میرے کریم رب نے مجھے جیسا ڈیزائن کیا گیا تھا، جو بائی برتھ، جو بلٹن، جو میری نیچر میں جو ڈیمانڈ تھی، جو نیڈ تھی، اسی کے مطابق میرے کریم رب نے مجھ پر احکام صادر کی۔ تو کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب ایز لائک عبادت اور اس کا سوسائٹی کے اعتبار سے کوئی امپیکٹ نہیں ہو، یہ جدا جدا چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ مذہب جو ہے، جو میرا دین ہے، وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے، یعنی مجھے جس نہج پر پیدا کیا گیا، جو میری ڈیمانڈ تھی، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس کائنات میں مجھے رہنا تھا، اسی اعتبار سے مجھے احکام بھی صادر کیے گئے۔ تو اس کے ضمن میں اگر آپ اس کا مفہوم اگر اس کا عکس کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اٹس مین کہ جو عبادت ہے بیسیکلی وہ میری نیڈ بھی تھی، سبحان اللہ، مجھ پر سبحان مسلط اللہ، نہیں کی گئی، سبحان اللہ۔ بلکہ وہ میری ڈیمانڈ تھی، اور اس کے ضمن میں مجھے جہاں اخروی فوائد ہیں وہ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ذرا، ہم رمضان پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے، کیا رمضان صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، اور وہ جو ایک شرعی تعریف ہے، میں اس ڈیپتھ میں نہیں جاتا۔ رمضان میں رک گیا کھانے پینے سے، اب کھانے پینے کے ضمن میں آپ ایک چیز محسوس کیجئے گا، اس میں میرے اندر ایک ٹالرنس پیدا ہوئی ہے ضمناً۔ کیسے؟
آپ دیکھیں میں 2022 میں آپ سے مخاطب ہوں ناظرین سامعین. 2022 جس سوسائٹی میں میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سوسائٹی میں بیٹا باپ کی اور باپ بیٹے کی بات نہیں سن رہا. میٹرلزم کا دور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج سے 1450 سال پہلے ایک قانون صادر ہوا اور آج اس قانون پر عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ رمضان مجھے ضمناً یہ بات بھی بتاتا ہے کہ اپنے اندر ٹالرنس، وسعت، فراخی پیدا کرو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک. تو یہ یعنی کہ ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت یہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرتی بیش بہا فوائد ہیں جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ جس پر براہین و دلائل کی دیوان کے دیوان بھرے جا سکتے ہیں. کیا تو بات ہے، سبحان یہ اللہ. ایک سوسائٹی کے لیے جو ہے نا اس اعتبار سے عبادت ایسا نہیں ہے کہ عبادت فقط عبادت ہے. عبادت کی معاشرتی اور اکانومیکلی ہر اعتبار سے جو ہے نا اس کی منفیات ہے. میں نے جیسے ایک ضمناً چھوٹی سی بات آپ سے کی کہ جی ٹالرنس، وسعت، فراخی. جی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اگلا سوال حضرت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی تناظر میں حضرت، جو گفتگو چل رہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کیا پیغام ہمیں دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. رمضان کیا پیغام دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں جو مظاہر، جو مناظر، جو ہم نظام دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عام دنوں کی بنسبت. آپ ذرا اپنے دسترخوان پہ دیکھیے گا کہ عام دنوں میں بھی آپ کے پاس رزق آتا ہی ہے، جی. لیکن ایک محسوس کیجئے گا کہ انوار و تجلیات کا ایک کمال جو ہے نا وہ مظاہر دکھائی دیتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان ایک اللہ. تنگ دست شخص کے دسترخوان کے بھی اگر آپ امیجز لیں نا اور آپ اس کو ریکارڈ کریں اور سال کے 11 مہینوں میں بھی ریکارڈ کیجیے گا، آپ کو ایک خاص فرق محسوس ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اور اللہ. آپ یقین کریں، مجھے ایک شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تقریباً 1 سال جاب لیس رہا، اور آپ میرے کریم رب کا کرم دیکھیں کہ رمضان المبارک میں کچھ بھی نہیں تھا. رمضان سے پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رمضان کے پورے مہینے میں مجھے نہیں پتا میں نے وہ انوار، وہ تجلیات دیکھی اور رزق کی فراوانی کا ایسے ایسے مظاہر دیکھے کہ کہتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایسی چیزیں بھی کھائی ہیں جس کا مجھے نام بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ میرے اکبر، کریم نے اس رمضان کی برکت سے مجھے کھلائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اندازہ اکبر. لگائیں. کیا تو بات ہے. رمضان بیسیکلی ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ رمضان بیسیکلی ہمیں پیغام یہ دیتا ہے کہ صبر. اب دیکھیں میرے گھر میں وہ تمام چیزیں فریج میں موجود تھی جسے میں نے مغرب کی اذان کے بعد تناول کرنا موجود تھی. جی لیکن رمضان مجھے میسج کر رہا ہے کہ ابھی رک جاؤ، جی ابھی رک جاؤ، ابھی نہیں کھانا. تو جی کیا پتا چلا؟ صبر کا پیغام ملا. جی پھر دوسرا یہ پتا چلا کہ یار میں اگر اکانومیکلی بلڈ ہوں، جی مجھے فائنینشیل فریڈم حاصل ہے، میں معاشی طور پر مستحکم شخص ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں ایک بہترین گاڑی میں سفر کرتا ہوں، ایک جی بہترین لگژری گھر میں رہتا ہوں، آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے غریب اور رورل ایریا کی شخص کی تکلیف کو میں محسوس کر سکوں؟ کیا بات تو ہے، رمضان ایک ایکسپیریمنٹ ہے. سبحان مین اللہ. گیٹ اے میسج فرام سبحان دا اللہ سبحان کہ اللہ. بھائی تم جو ہے یہ میسج حاصل کرو، تم اس احساس کو آبزرو کرو، اس تکلیف کو محسوس کرو. جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں، وہ اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. کیا ہم نے تو سماج میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. آپ یقین کریں میں خود آئی ایویڈنس ہوں کہ میں آفس جاتے ہوئے میں نے 2 بچوں کو دیکھا کہ وہ کچرے کے ڈھیر سے کچرے میں جو موجود ٹماٹر اور اس طرح کی جو چیزیں لوگ فاضل پھینک دیتے ہیں وہ کھا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ رمضان اکبر. مجھے یہ میسج دیتا ہے کہ ظہور مدانش تم نے یہ 11 مہینے بڑی زبردست طریقے سے کھایا پیا ہے، جی شکر بھی ادا کیا نہیں. کیا تمہیں اس اپنے نیبرہڈ میں رہنے والے شخص کی تکلیف کا اندازہ ہے جس کے بچے فاقے سے ہیں؟ اللہ تمہارے اکبر. بچے تو زبردست طریقے سے جو ہے نا، تمہارے بچے کی میں طلب میں، ضرورت میں وہ بھی دن سب منٹ جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے. جی لیکن کبھی تم نے سوچا کہ وہ جو بچہ تنگ دست ہے، وہ جو فقر و فاقے سے ہے، جس کے گھر میں جو ہے نا 4 دن سے کھانا نہیں ہے؟ تو یہ رمضان مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، ایک انسانیت کا درس دے رہا ہے، ایک بے شک، صبر و شکر کا جو ہے نا درس دے رہا ہے بے ہمیں. شک. ناظرین کرام، علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ظہور احمد دانش صاحب، دامت برکاتہم اللہ عالیہ. بڑے خوبصورت انداز میں ماہ رمضان المبارک کے حقیقی معنوں سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے. ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، طبی فوائد سے متعلق بھی ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ علامہ صاحب جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں. تو حضرت ذرا ہومیوپیتھک حوالے سے اور جسمانی حوالے سے اس رمضان المبارک کی کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بڑا بہترین سوال ہے اور وہ میرے ناظرین کی نیڈ بھی ہے. جی رمضان مبارک میں ہم جو ہے وہ
غذا کے اعتبار سے جو ہے نا ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا ہم فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں کھا کر وہ جو دن بھر کی جو کیلریز جو ہماری باڈی کی ڈیمانڈ نہیں تھی اور جو اس وقت جو ہے جو سال بھر ہمیں جو جس مقصد کے لیے پریکٹس تھی اس کا جو ہے نا وہ ہم نے افطاری میں سارا کام تمام کر دیا. تو اب میں یہاں پر آپ کو عرض کرتا چلوں کہ رمضان جو ہے بیسیکلی جو ہے یہ 11 مہینے جن میں ہمارا کھانا پینا اور ہماری جو پرسنل لائف کا سرکل ہے جو گزر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کمپیوٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا F5 دباتے ہیں ریفریش ہو جاتی ہے چیز نا. یہ گویا کہ رمضان میں آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ریفریش ہو جاتا ہے, F5 ہو جاتا ہے. اس کو ڈیجیٹل زبان میں آپ سمجھیں یعنی کہ آپ کا وہ پورا سسٹم ڈائجسٹو سسٹم میدا جو ہے وہ چیزوں کو سک کرتا ہے, بلڈ کو بلڈ بناتا ہے, اسٹول کو اسٹول بناتا ہے, یورین کی طرف جو ہے نا جو چیزیں یورین بننی ہوتی ہے وہ یورین بن جاتی ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. ہمارا اسکیجول کس انداز میں ہوتا ہے رمضان المبارک میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں رمضان میں اپنی غذا کو مینیج کرنے کا ایک سلیقہ بھی آ جاتا ہے. اب طبی فوائد کے اعتبار سے میدا ریلیکس ہو جاتا ہے. جب میدا ریلیکس ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میدا جو ہے یہ مرکز ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا, کیونکہ غذا نے میدے نہیں آگے جو ہے نا وہ مختلف فمنگ میں مختلف سچویشن میں مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے پوری باڈی کا وہ سسٹم بنانا ہوتا ہے. کہیں وہ کس ضمن میں وہ کیلریز بن رہی ہوتی ہے, کہیں پر جو ہے نا وہ باڈی کا کیا حصہ بن رہا ہوتا ہے, کوئی بلڈ سیکشن ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا جسٹ جو ہے نا واٹر کا پانی کے آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے. یہ پورا سسٹم تو طبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے تمام آرگنس کو سکون چین ملتا ہے اور آپ کے معدے کو تکمیل ملتی ہے, آپ کے لبلبا. اچھا اسی طرح جو ہے نا شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کیلریز کی زیادتی کی بنیاد پر بھی جو ہے نا شوگر وہ کرتی ہے. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گیسٹرولوجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. گیسٹرولوجی کے پیشنٹ کیسے بنتے ہیں, گیسٹرولوجی کے پیشنٹ آپ ایسے بنتے ہیں کہ آپ بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور بادی چیزوں میں آلو اور اس طرح کی چیزیں تمام آتی ہیں. اب رمضان و مبارک میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دن بھر میں آپ نے اپنی معدے کو زحمت نہیں دی ہے, معدہ ریلیکس رہا ہے, تو کیا ہوا کہ وہ رمضان و مبارک کی برکت سے ہی آپ کے معدے کو یہ تقویت ملی نا. تو پتہ چلا کہ رمضان طبی اعتبار سے یہاں پر بھی میرے لیے بڑا معاون ثابت ہوا. اچھا اسی طرح جو ہے جو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایری گہری چیز کھا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک کا یہ دورانیہ دیکھیں آپ, اس میں آپ چائے بھی پیتے ہیں, نارمل لائف میں مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب رمضان مبارک میں ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں تو اس اعتبار سے جو ہماری فیٹس جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی میں جو ہے نا وہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں وہ چیزیں ہم جو ہے نا ہم اس سے رکتے ہیں. تو یہ جو اتنا طویل دورانیہ ہے نا اس کے رکنے سے بھی ہمیں کئی چیزیں جو ہے نا وہ فیٹ جو موٹاپے کا ہے, گیسٹرولوجی کا جو میں آپ بتا رہا تھا وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عموماً جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یا شاید انزائٹی ہو کچھ ہو. بعض دفعہ آپ یقین کریں بیسیٹ ڈاکٹر میں نے کئی سمٹمز دیکھے اور کیس ٹیکنگ کے دوران میں نے محسوس کیا کراچی میں رہنے والے, کیونکہ یوں تو آڈینس آپ سبھی ہیں لیکن جو ساحلی سمندر پہ رہنے والے لوگ ہیں یہاں پر ہوا میں نمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہوا میں نمی ہوتی ہے اور غذاؤں کا بھی ہمارا کچھ ایسا ہے, اور دوسرا ہمارا جو لائف اسکیجول ہے جو سرکل ہے وہ بھی بڑا جو ہے نا وہ محدود سا, چلنے کا مزاج ہمارا بہت کم ہے اور اسی طرح ورزش ایکسرسائز ہو رہی ہے اس طرح کے اعتبار سے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنے کے کام کی وجہ سے یا اس طرح کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے فیٹ اور گیسٹرولوجی کے ہم پیشنٹ بنتے جاتے ہیں, ٹھنڈا پانی کا پینے کا ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. تو رمضان و مبارک میں یہ تمام چیزوں سے رک کر ہمارا پورا ڈائجسٹو سسٹم فقیر محمود بھائی پورا ریفریش ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس اعتبار سے جناب, ورنہ اگر میں ایک ایک چیز کو آرگن کو گنوانا شروع کر دوں, اسٹامک ہے, کڈنی ہے, دیگر چیزیں ہیں, تو وہ ایک طویل دوران ہے. لیکن بنیادی جو چیز اپنے ناظرین کو بتانی تھی وہ یہی تھی کہ پورا سسٹم آپ کا ریفریش ہو جاتا ہے, یعنی آپ ایک نئے سرے سے دوبارہ تازہ دم ہو جاتے ہیں اگلے 11 مہینوں کے لیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں نا ایک اہم سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ عموماً گھرانوں میں 8 9 سال 10 سال 11 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھوانے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں ان کی عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی, تو 1 2 روزے 4 روزے بچے کی عمر کے اعتبار سے رکھوائے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے بچوں کو جب ہم روزہ رکھوائیں, تو سحری میں افطار میں ہمیں کیا غذا ان کو دینی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ان کو لے کر چلنا چاہیے کہ بچوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور ان کی جو ہے وہ روزوں کی عادت بھی پڑ جائے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ دینی منفیت کے اعتبار سے کہ آپ اپنی نسل نو کی تعمیر کر رہے ہیں, آپ لیگیسی میں اپنے بچوں کو مذہب دے رہے ہیں. جی میں نے اور آپ نے کتنا جینا ہے جی نہ آپ کو خبر ہے نہ مجھے خبر ہے, لیکن میں اپنی اولاد کو لیگیسی میں, ورثے میں, ترکے میں اگر یہ دین کی سمجھ اور فہم دے دوں تو یہ کمال کی بات نہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہوا. دوسرا پہلو یہ کہ آپ نے کہا کہ میڈیکلی جو ہے یا غذا کے اعتبار سے یا فیڈ کے حوالے سے جو ہے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں
بچے کی جو ڈیمانڈ ہے غذا کی وہ نوجوان شخص سے قدرے کم ہوگی جی لیکن اس کی طلب اور جو مزاجن جو طلب ہے وہ جدا ہے. جی اب اربن جو شہری علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں رہنے والے بچوں کی جو طلب ہے وہ کچھ جدا ہے اور رورل ایریا میں رہنے والے لوگوں کی کیونکہ وہ انوائرمنٹل سائنسز کے تحت جو ہے نا وہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. میں آپ کو جی چھوٹی سی مثال دوں کہ جو ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں یا پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں آپ دیکھیے گا مزاج میں بھی آپ کو بڑا امپیکٹ ملے گا. میدانی علاقے کے رہنے والوں کا ڈیزرٹ ایریا کے رہنے والوں کا آپ بہت بڑا یعنی انوائرمنٹل سائنسز کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو جی ایک تو امپیکٹ یہ بھی ہے کہ اب میں یہ کہوں کہ اربن ایریا میں رہنے والے بچے یہ استعمال کریں تو جو ڈیزرٹ ایریا میں تو یہ تھوڑا سا مشکل. کمپلیکیٹڈ جو ہے نا جی یہ ہے اس پر پوری ڈیبیٹ ہے. بٹ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ دہی کا استعمال کروائیں شہری میں آپ جی ٹھیک ہے ٹھیک. وہ میدے کو جو ہے نا تقویت دے گی. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پیاز کا جو ایک ہوگا نا بچے کو تو وہ پیاز کی طلب جو ہے نا قدرے کم ہوگی. اسی طرح جو ہے نا بچے کو جو ہے جو جسے ہم ہری سبزیاں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اس میں کلوروفل ہوتا ہے ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے اپنا پراٹھا اور اس طرح کی چیزوں سے آپ احتیاط برتیں. ٹھیک ٹھنڈا ہے. پانی روٹی سے. اور روٹی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے کریم رب تو نے قرآن مجید فرقان حمید میں گندم کا ذکر کیا. جی آپ یقین کریں کائنات کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں اس دنیا میں یہ اتنا بڑا گلوبل ہے آپ کو گندم ہر جگہ ملے گی. کیا بات ہے. اور سبحان گندم اللہ. سے مینوفیکچر ہونے والی بیسیوں چیزیں ہم روزانہ کھاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ گندم ہی ہوتی ہے. بسکٹ یہ بیسیوں چیزیں ہیں آپ دیکھیں گندم سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ کیا کیا بنتی ہیں. سوجی بن رہی ہوتی ہے میدا بن رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرے کریم کیا اس بات ہے. چھوٹے سے ہوشے سے کیا کیا سبحان تو نے کائنات کا سسٹم اور انسان کی رزق کے تو نے کیا اہتمام و انسلام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑے حساس طبیعت کے مالک ہیں. میرے بہت پرانے دوست ہیں. میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. ان کی طبیعت کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. بہت حساس طبیعت کے آدمی ہیں. تو معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ یہ محسوس کرتے ہیں. بہت زیادہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور درد مند دل ہے تو اس پر آنسو بھی بہاتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اگر علامہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے جو بیچارے محنت کش جو لوگ ہوتے ہیں گڑھا کھود رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کی مزدوری کے جو کام کر رہے ہیں یا مستری ہیں یا گھروں میں سیمنٹ اٹھا رہے ہیں ریتی بجری اٹھا رہے ہیں ماہ مبارک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی مشقت کے اس میں ہوتے ہیں. گرمیاں بھی ہوتی ہیں روزے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ محنت کشوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش نہیں ہو جاتی رمضان شریف. کیا بہت اچھا بہترین سوال. اچھا اس میں اور ایک چیز اور ایڈ جی کرنا جی چاہتا ہوں اپنے سوال کے اندر کہ مثال کے طور پر میرے گھر کوئی مزدور کام کر رہا ہے یا میرے اندر کوئی مزدور کام کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ روزے سے ہے اور مشقت کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے یا میں کس طرح اس کو آسانی دے سکتا ہوں. یہ سارا مسئلہ آپ نے تو یقیناً اس پر بڑا غور کیا ہوگا. بالکل الحمدللہ. میرے ناظرین کے لیے ایک اور بہترین سوال اللہ کرے میں اس کا حق ادا کر سکوں. میں آپ کو عرض کروں کہ جو عبادت مشقت کے ساتھ ہوتی ہے نا کیونکہ عبادت کا مکلف مسلمان ہے ٹھیک ہے اور مسلمان اس قادر مطلق کو مانتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس کریم رب نے یہ عبادت اس پر لازم کی وہ خود فرما رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تمہاری طاقت و قدرت سے تو بڑھ کے میں نے کوئی حکم ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. تو جب میں سبحان نے اللہ. تمہیں تمہاری طاقت و قدرت سے بڑھ کر حکم نہیں دیا تو یہ تکلف کیسا. اللہ. ایک بات تو یہ ہوگی. جی اس کی وجہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہ مزدور جسے وہ مشقت محسوس ہو رہی ہے جی وہ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے جی اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے کریم رب کی انعام و اکرام کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں. صرف بصری سینس کو دیکھ لینا آپ. جی صرف چیزوں کو جج کرنے کا جو سینس میرے کریم نے دیا ہے نا جی صرف وہ قوت سماعت کو ہی اگر محسوس کرنا شروع کر دینا کہ یار وہ شخص جو کائنات میں جی رہا ہے وہ اپنی ماں کی آواز کو نہیں سن سکتا. یار جی وہ شخص جو اس کائنات میں جی رہا ہے اور بصری سینس سے محروم ہے جو ساری زندگی اس کائنات کے رنگوں کو رانائیوں کو نہیں دیکھ سکے گا جی تو ایک تو اس کو سائیکولوجی امپیکٹ اس پر جو ہے نا وہ آلریڈی جو ہے نا وہ پڑے گا کہ وہ تو ہے ہی ہے. جی باقی رہا یار مشقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بشری تقاضے ہیں ایک بندے کی جو ہے وہ جو ایک میڈیکلی اور ایک مینٹلی جو ہے جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے. اس سے جی تو انکار نہیں ہے. میرا بشر ہونے کا تقاضا یہ میں کمزور ہوں. جی میں تو سرنڈر کرتا ہوں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں. اے کریم رب میرا ہر کام تیری عطا تیری توفیق سے ممکن ہے. اللہ ایک اکبر. تو بات سبحان یہ ہو اللہ. گئی. سبحان دوسری بات عرض کروں کہ جب وہ محنت کش اپنے کریم رب کی
حکم پر لبیک کہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ محروم رہ جائے گا؟ اللہ اکبر، سبحان جو اللہ، عبادت جتنی مشقت سے ہوگی اس کا اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے. سبحان وضو کی اللہ، مثال جیسے حدیث مبارکہ میں کہ سردی میں وضو کرنے کا گرمی میں وضو کرنے سے زیادہ جو ہے اجر و ثواب، سبحان کیونکہ اللہ، اس میں تکلفات ہیں، اس میں دقت ہے. جی، وہ تو رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ رب میرے کریم سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، میرے سبحان کریم اللہ، سے زیادہ کرم اور فضل فرمانے والا کیا کون بات ہے؟ ہے، سبحان ایک تو اللہ، یہ بات ہوگی. دوسرا آپ نے ایک اور سوال کیا اسی کے ضمن میں کہ بھائی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ میں ایک پہلے سوال میں ایک ضمن بات آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رمضان تو میسج ہی یہ ڈیلیور کرتا ہے، سمپیتھی، ٹالرنس، آپ کو ہمدردی، آپ کو رواداری، بھائی چارہ کا وہ دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ رمضان نے تو آپ کو پیغام دیا ہے کہ حضرت یہ جو شخص آپ کے گھر میں مزدوری کر رہا ہے جی، یا یہ جو گڑھا کھود رہا ہے، یہ جو محنت کش ہے، اس کی نیڈ محسوس کرو ذرا. اس کو جی، جو دن میں 500 روپیہ دیہڑی ملتی ہے، آپ خود سوچیں اس 500 کا کیا کیا مصارف ہوں گے، کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، جی، کیا کیا چیزیں ہوں گی. جی، تو یہ آلریڈی رمضان آپ کو تو پیغام دے چکا ہے. تو سبحان آپ کے اندر تو آلریڈی ہونی چاہیے یہ ہمدردی کیا اس سے بات، اچھے طریقے سے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قربان جو میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا کی تمام سیرت اٹھا کے دیکھیں. آپ دیکھیے گا مدینہ جو اسٹیٹ ہے نا، مدینہ اسٹیٹ، مدینہ اس کائنات کی وہ واحد اسٹیٹ ہے جو اتنے کم ڈیوریشن میں کائنات کا سمبولک بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آج اللہ، دنیا میں جتنی بھی اسٹیٹس دنیا میں سروائیو کر رہی ہیں، آپ یقین کریں بال واسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں وہ در مصطفیٰ پہ ضرور جو ہے نا وہ دستک دیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو بات ہے، رمضان مبارک نا وہ ہمیں رویہ یہی دے رہا ہے، میسج، یعنی بنیادی طور پہ وہ مجھے کہہ ہی رہا ہے، پیغام ہی اس کا یہی ہے. یہ 30 دن یا 29 دن جو بھی ہیں، ان ایام میں تمہیں سکھایا یہی گیا ہے تمہارے سراؤنڈنگ میں، تمہارے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کو اگر باتقاض بشر تم سے وہ جو پیچھے تمہارے رویے میں تلخی تھی، تو یہ تمہیں نا صبر اور شکر کا جو ہم نے تمہیں ایک باندھا ہے نا، ایک جی، زنجیر باندھی ہے، تو یہ تمہیں 30 دن میں اتنے ایکسپیریمنٹ ہو جائے گا کہ تمہارے اندر خود سمپیتھی آئے گی. سبحان بھوکے کو اللہ، دیکھو گے تڑپ جاؤ گے، سبحان کسی اللہ، تنگ دست کو دیکھو گے تو تمہیں وہ کیفیت محسوس کی، ہاں یار جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا اس کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے یار، وہ اللہ، کس سٹریس سے گزر رہا ہوگا، کیا بات، کس کرب سے گزر رہا ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت علامہ ظہور احمد دانش صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آخری سوال میں حضرت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم ہے کہ حضرت یہ ماہ مبارک آتا ہے، تشریف لاتا ہے اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ. ہمارے معاشرے کے ایک المیہ ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے، اب چاہے وہ فروٹ والے ہوں، وہ سبزی والے ہوں، یا جو ضروریات زندگی سے تعلق ان کا ہو، یا پھر عید کے قریب قریب کے دن جب آتے ہیں تو کپڑے والے ہوں، یا عید کی تیاریوں کے حوالے سے جوتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے تاجر دوست ہیں یا ہمارے مارکیٹیں ہیں، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چیزوں کے دام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. رمضان المبارک کے آتے آتے جو نا فروٹ کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے، سبزیوں کے بڑھ گئے، ضروریات زندگی کی اشیاء کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ جیسے نا تاجروں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا سیزن ہے. تو اس کے متعلق بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ مان والحفیظ میرا کریم کرم کر دے اور اس نے ہماری سیاکاریوں پر پردہ رکھا. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حقیقت ہے، آپ نے جو آخری لفظ استعمال کیا نا سیزن، جی، یہ حقیقت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم مورلی ایتھیکلی اتنے گر چکے ہیں کہ ہم نے رمضان کو اپنی اکانومیکلی سورس کے طور پر استعمال کیا، حالانکہ یہ بیسیکلی تھا تو سیزن ہی، لیکن آپ نیکیوں، سوچے تو صحیح یہ نیکیوں کا سیزن سبحان تھا، اللہ، سبحان یہ اللہ، رب کو راضی کرنے کا سیزن تھا. کیا بات، یہ جو بشری تقاضے کے تحت آپ سے صغائر و کبائر ہوئے اس سے تلافی کا سیزن تھا. یہ اس سے لو لگانے کا سیزن تھا. یہ اس فانی اور عارضی اور فنا ہونے والی دنیا سے اعراض کرنے کا سیزن تھا. لیکن وہ کیا ہوا کہ دنیا، آپ کو پتہ ہے دنون دھوکہ ہے، اور دھوکے میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے جو ہے نا اس میں مستغرق ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی فروٹ والے سے بات کریں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ 11 مہینے ان تمام کی جتنی بھی اس کی ضرورتیں وہ اس مہینے میں پوری کرے گا. یہ اس کا ٹاسک ہوتا ہے. سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے مسبب الاسباب کو چھوڑ کر نا اسباب پر یقین کر لیا. یہ بیسیکلی مرض یہ ہے
جو میں سمٹمز اور ڈائگنوز جو میں سمجھاؤں کیس ٹیکنگ کے دوران، سوسائٹی کی کیس ٹیکنگ کے دوران، وہ یہی ہے کہ آپ نے مسبب الاسباب کو چھوڑ کر سبب پر غور کرنا شروع کر دیا، اسباب کو آپ نے سوچ سمجھا. اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر وہ کریم ربی اسباب کی دنیا آپ کے لیے ڈیوالش کر دے، آپ کیا کر لیں گے؟ ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے کائنات میں ایسے مظاہر دیکھے کہ ہم نے ارب پتیوں کو فٹ پاتھ پہ جو ہے نا وہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ان 30 دنوں میں جو سیزن لگا رہے ہیں، این ممکن ہے وہ جو غریب کی جیب پر بار آیا، کیا پتا اسی کی وجہ سے وہ آپ کا جو بچہ وینٹیلیٹر پر موجود ہے، وہ آپ نے اسے جو چیز 50 کی تھی 150 کے لیے وہاں 1.5 لاکھ لگ گیا سر. آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر، آپ کو اللہ پتہ بھی نہیں اکبر، چلا. اللہ اکبر. آپ کی آپ آپ نے وہاں پر 400-500 یا 10,000 یا 20,000 کما لیا. آپ کی تو ازدواجی زندگی تباہ ہو گئی. اللہ اکبر. کریں ذرا عمل لائیں ذرا آپ اسباب کی دنیا میں غرق ہو کر آپ دیکھیں ذرا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں رب کعبہ کی قسم، سب کامیابیوں کا سہرا اور تمام کامیابوں کی راہ جو ہے وہ کریم رب سے لو لگانے میں. رب کعبہ کی قسم میرے میں تو اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ میں یہ اپنا دایاں یا بایاں ہاتھ اٹھا سکوں، یہ اس کی توفیق سے ممکن ہے. بے شک، وہ بے کہتے ہیں نا شک. کہ جب میرا کریم کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یار عبادت میں دل نہیں لگ رہا اللہ اور اکبر. میرا نا مسجد جانے کو دل نہیں کر رہا. تو بنیادی طور پہ ہے انسان یہ تو سمجھ اس نے تجھ سے توفیق ہی لے لی، اللہ، تیری کیا ہوگا. اللہ اکبر، یہ اللہ سجدہ اکبر. بھی کیا تو اس کی عطا سے کیا نا، بے میری شک، کیا بساط تھی. کیا. یہ فہم بھی تو دیا اچھی اور حلال اور حرام کا، یہ اسی نے دیا. میرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں جان دیتا ہوں، تو صوفیہ نے لکھا ارے تیری کیا اوقات ہے جان دینے کی، یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی. بے شک، سبحان اس اللہ. میں تیرا ہے کیا؟ اللہ تو اکبر. ٹوٹل پیدا اسی لیے ہوا، تو سرنڈر کر، اس کی اتباع کر، اسی میں تیری سراسر کامیابی ہے. بے شک. یار ایک لمحے کے لیے میرے میرے سسٹم میں، میری باڈی میں ایک چھوٹی سی میرے دماغ میں کوئی چھوٹی سی انزائٹی پیدا ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ آپ پورا میرا نظام حیات ڈسٹرب ہو جاتا ہے. فقیر بھائی میں اتنا کمزور آدمی ہوں بالکل. اور میں یہ سوچ بیٹھا ہوں کہ ڈاکٹر ظہور احمد دانش یہ تیرے زور بازو پہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، تیرے گھر کی کفالت چلی، یہ تیرے زور بازو پہ. یہ کئی زور بازو والے ہم نے دیکھے کہ ان کے بازوں سے زور نکلتا ہوا بھی دیکھا. تو آپ نے اصل میں پرابلم میرا اور آپ کا یہ ہوا کہ ہم نے مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کی دنیا میں ہم کر گئے. ہم میٹلزم کے بندے ہو کر رہ گئے. میٹلزم کے بندے مت بنے، خدا کی قسم اس میں ہلاکت ہے، سراسر ہلاکت ہے. یہ اتنی دنیا اتنی دھوکے باز ہے. میں یہاں پر آن ایئر بات نہیں کہہ سکتا. ضمناً آپ سے عرض کروں، پاکستان کی ایک بہت بڑی فیملی، رچ فیملی، جی. یعنی پاکستان جب سیپریشن ہوئی ہے ہماری، جب پاکستان بنا تو پاکستان کی رچ فیملی جس نے پاکستان کو بھی سمجھ لیں کہ لون بھی دیا، یعنی کہ ری بلڈ ہونے میں، ظاہر ہے جی. ہم ایک کٹے پٹے ہوئے اور ہم جو ہے نا تکلیف زدہ لوگ تھے، جی. نئے سرے سے ہم نے اپنے ملک کو جو ہے نا وہ کیا. آپ یقین کریں یہ جو میٹلزم کی بات کر رہا ہوں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ امیر فیملی، آپ یقین کریں وہ جو اس فیملی کا سربراہ تھا وہ سسک کر مرا. اللہ کوئی پیسے اکبر. کی کمی نہیں تھی سر. شپ چلتے تھے ان کے، جہاز چلتے تھے اس زمانے میں. جس اللہ زمانے میں جو ہے وہ 1 روپیہ اور آنے اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے نا کرنسی ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی یونٹ ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ جو ہے بیٹے نے باپ کی کنپٹی پہ جو ہے وہ بندوق رکھی اور بیٹے سے باپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایسٹ ہے یہ میرے نام کر دو. اگر ایسی اولاد چاہیے نا، اللہ اگر اکبر. ایسے اللہ اکبر. لینڈ لاٹ اور ایسے آپ کو ڈاکٹر انجینئر اور ایسے کمانے والے چاہیے نا جو ڈھیر لگا دیں دولت کے، تو سر یاد رکھیے گا انجام یہ ہوگا. ایسا اللہ نہیں کریں، اکبر. اپنی اولادوں کو سلیقہ سکھائیں. آپ کہتے ہیں تابے دار اولاد نہیں، کیسے ہوگی؟ آپ نے اس کو سکھایا 1 2 3 4 5 6، آپ نے تو اس کو ڈیجٹس میں گھما دیا سر. ایتھکس تو دیے ہی نہیں. سوشل ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ سماج کیا سکھاتا ہے؟ مذہب کیا سکھاتا ہے؟ اپنے پرائی کی تمیز کیا ہے؟ بڑا چھوٹا کون ہے؟ بھائی بہن بیٹی یہ کیا امتیاز ہے؟ آپ نے نہیں سکھایا. آپ نے اس کو سکھایا میں اس کو بیسیکلی نا ہم نا انویسٹر ہو گئے. میں اولاد کے معاملے میں انویسٹر ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں. جی کیا میں اپنے بیٹے نور رضا پر انویسٹ کروں گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بن کر 4 لاکھ روپے کمائے گا، ہاسپٹل بنائیں گے، ہم جو ہے لیب بنائیں گے. اب دیکھیں اس پورے پروسیس میں کہیں آپ کو انسانیت نظر آ رہی ہے؟ کہیں کوئی میری اس کہنے میں جو میں نے جملے ادا کیے اس میں کہیں آپ کو مذہب کی کوئی بھنک نظر آئی ہے؟ اس میں ٹوٹل میٹالزم ہے. میں انویسٹر ہوں، میں نے انویسٹ کیا ہے. نور رضا میں نے آپ پر 10 لاکھ انویسٹ کیا، مجھے 20 لاکھ کما کے دو. تو پھر آپ مجھے بتائیں میں اس سے اچھے کی توقع کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ میں اس سے اکبر. اچھے کی امید کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین کرام، حضرت علامہ ظہور احمد دانش دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم معاشرتی
پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی، بڑے خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح فرما رہے تھے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے، معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بڑے اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جہان رضا کو اجازت دیجیے، اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ العزیز اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔